اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہیلتھ اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور دکھ تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا۔ تو ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ لازمی پیش کر دیا کریں۔ آئیں ہم سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ندیم، آج ہم جس سورت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں، یہ سورت بہت بابرکت سورت ہے، کیونکہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس سورت کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں، اور یہ ایسی سورت ہے کہ خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کے دور ہونے اور روزی کے فراغ ہونے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو شخص اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں خوش رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے افلاس کو دور کر دے گا۔ جس مشکل کے لیے بھی کوئی بھی شخص، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا بزرگ، کوئی بھی کسی بھی مشکل کے لیے اگر اس سورت کو پڑھے گا تو وہ مشکل اس کی آسان ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو شخص اس سورت کو کسی مصیبت کی حالت میں پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کی مصیبت دور کر دی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور کوئی بھی ہماری بہن یا ہمارا بھائی یا ہمارا بزرگ اس سورت کو بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک عامل کا قول ہے کہ کشادگی رزق کے لیے اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنا بہت اکثیر ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اگر 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھا جائے تو یہ بھی بہت مجرب عمل ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، کبھی غریب اور محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اس سورت کو روزانہ صرف 1 مرتبہ تہجد کے وقت پڑھیں یا سوتے وقت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس ہمارے بھائی کو یا اس ہماری بہن کو یا جو کوئی بھی اس کو ایک دفعہ پڑھے گا تہجد کے وقت یا رات کو سوتے وقت، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ لیکن یہ صورت عاملوں کی بڑی محبوب صورت ہے، بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کا عمل کیا، بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا، ہمارے بہت سی بہنیں، ہمارے بہت سے بھائی، کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس صورت کے ہم نے آپ کو یہ فضائل بتائے ہیں اس صورت کا نام ہے سورہ مزمل۔ نیت سے پڑھیں کہ میں یہ صورت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی اسی وقت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی فوری ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین، اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، دکانداری میں، بزنس میں، کاروبار میں، کوئی بھی کام کرتا ہے وہ، اس میں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ
درپیش ہو گیا ہے، جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے کہ یہ حل ہوگا ہی نہیں، یہ کیسے حل ہوگا، اس کا کوئی حل بھی نہیں مل رہا، تو اسے چاہیے کہ 40 روز تک خلوت میں اکیلے میں بیٹھ کر اس سورت کو 40 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ 40 روز تک اکیلے میں بیٹھ کر 40 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہر مسئلہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ مگر اس کے علاوہ ناظرین 5 وقت کی نماز سب سے پہلے ہے۔ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے۔ حقوق العباد اور والدین کی فرما برداری یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم جتنے بھی عمل کر لیں، وظائف کر لیں، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پابندی سے ادا کرنا شروع کر دیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیں، والدین کی فرما برداری شروع کر دیں، تو اس کے بعد ہمیں کسی عمل کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرا کام کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز کو بھی اپنا معمول بنائیں، اور کوئی بھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، تو اس کو کامل یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اگر ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے ہماری پریشانی، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ناظرین اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ کو کہیں سے بھی ملی ہو، اچھی لگی ہو، پڑھی ہو، دیکھی ہو، کتاب سے پڑھی ہو، تو اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو دوسرا بندہ دیکھ کے اس پر عمل کرے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کی بھی دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالی سنور جائے گی۔ تو ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔